اللہ کو محبت ہے تم سے، اسی لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا، اسی لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز معجزے۔ تم قریب رہ سکو اس کے، بس اسی لیے وہ دیر میں وقت لگا رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے۔ اس نے تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس ناممکن سے گزار رہا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک اندیکھے ذریعے سے مدد بھیجنے والا ہے۔ یقین رکھو تمہارا اللہ تم تک اندیکھے ذریعے سے مدد بھیجنے والا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو دلیل ہیں کہ اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں، دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد اللہ نے اپنے بندے پر فرض نہیں کی، لیکن جب بندہ اللہ کی محبت کی تلاش میں اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس رب کے حضور سجدہ کرتا ہے تو فرش سے لے کر عرش تک خدا کی رحمت اس بندے سے گفتگو کرتی ہے۔ بڑی کشش ہوتی ہے تہجد کے سجدوں میں۔ یہ سجدے سے ہی بندے کو اللہ کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور کیا ہے جو دعا سے زیادہ طاقتور ہے، اور کیا ہے جو نصیب پر بھی بھاری ہے؟ دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو نکالا اندھے کنویں سے۔ دعا ہی تو ہے جس نے یونس علیہ السلام کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے۔ تو سنو، تمہارا رب بھی وہی ہے جو ان کا ہے، اور معجزے ان کے لیے ہی ہوتے ہیں جو توکل رکھتے ہیں۔ تو تم مایوس کس بات سے ہو رہے ہو؟ اس کی رحمت پر پختہ یقین رکھو اور خوب دعائیں کرو۔ ایک دن تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی اور تمہیں لگے گا معجزہ ہو گیا۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کبھی خواہشات کی صورت میں، کبھی کچھ آزمائشیں، غم یا پھر یادیں۔ جتنا درد ہوتا ہے اتنا ہی ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے۔ جتنی دل میں تڑپ ہوتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کو کون یاد رکھے گا؟ اور یہ صبر اور یقین ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اللہ کے قریب رہیں، سب خواہشیں پوری ہو جائیں گی، کوئی کہانی ادھوری نہیں رہے گی۔ تہجد کی نماز تو خود ایک معجزہ ہے۔ سوچو تو صحیح، رات کے آخری پہر آپ کی آنکھ کا کھل جانا، اللہ کی چاہت سے تہجد کا سجدہ ادا کرنے کے بعد آپ کو مانگنے کی توفیق مل جانا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہی تو ہے۔ اور یہ تہجد کا سجدہ ہی تو ہے جو آپ کو آپ کی چاہتوں تک لے جائے گا، جو آپ کو اندھیرے کی گھٹن سے نکال کر روشنی کی گلیوں میں لے جائے گا، جو آپ کے لیے معجزے کے دروازے کھلوائے گا۔ انشاءاللہ دعا چاہے دن کے اجالوں میں مانگی جائے یا رات کی سی سکھتی ہوئی خاموشی میں، دعا رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، یا تپتی ہوئی دھوپ میں سلگتے ہوئے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ ہی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہے، ہماری محبت کا امتحان، ہمارے صبر کا امتحان، ہمارے یقین کا۔
کبھی کبھار اللہ پاک اس لیے ہمارے دل سے اس لاحاصل چیز کا خیال نہیں نکالتا تاکہ ہم اس سے بات کریں، اس سے مانگیں، اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے یقین کی اور معصومیت کی یہ ادا پسند آ جائے۔ وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر رہتا ہے۔ وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا اور ہم ہیں کہ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل میں یہ دعا کا خیال لا کر کبھی کبھار تمہاری دعا کا وسیلہ بناتا ہے تاکہ تم مانگو اور تمہیں عطا کر دیا جائے، مگر تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کرتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہمارے ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، یہ تو اللہ کی محبت ہے۔ اگر تم آزمائشوں سے گزر رہے ہو تو وہ بھی جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی تمہیں نہیں مل رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارا صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کے تقدیر بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم وہ چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی۔ یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ضرور ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ تاخیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ نے دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ تمہیں بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہوئی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بھی تو بدل سکتا تھا۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز کو تمہارے حق میں بہترین بنا دے۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا تو جان لو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک ہی دعا کا بار بار دل میں خیال آ جانا بے وجہ تو نہیں ہے۔ اتنے انتظار کے باوجود بھی دل کا ایک ہی دعا پر اٹکے رہ جانا بے وجہ تو نہیں ہے۔ اگر اس نے تمہاری من پسند چیز تمہیں نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا؟ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دینے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے۔ جو نہیں ملا اور پھر جب اس کے دیے پر شکر کرتے ہو تو پھر وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے جس کے لیے آپ کو کب سے اللہ کو پکار رہے ہو اور کب سے دعائیں کر رہے ہو۔ تہجد سکون ہے، تہجد قبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے، تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی تو جان لو کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی ایک ہی دعا کا لب پر خود بخود آ جانا قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ تو بس بہترین وقت کے انتظار میں ہے۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے۔ ایسا ہونا تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے، اور اللہ تب تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے رہتے ہو اس پر یقین کے ساتھ۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔
تو دعا مانگتے رہو جب تک اللہ کی مدد نہیں آ جاتی، کیونکہ تمہارا اور زکریا کا اللہ بھی تو ایک ہے جس نے زکریا کو اولاد دی۔ عمر کے آخری حصے میں وہ تمہارے لیے بھی معجزے کرے گا انشاءاللہ۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ، ہر درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے کب مدد بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ کب تمہاری دعا پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے تم دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے، تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو۔ کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزوں تک مکمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا، جلد ہی اللہ تم تک ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس تمہیں آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے، جیسے چاہے، جس سے چاہے نواز سکتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستو، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پر وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس انتظار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، اور پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے وہ جس نے ماں کو بنایا ہے۔ سوچو وہ خود کیسا ہوگا جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کرے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ بہت جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔
तुम बस एक लम्हे को रोते हो। तुम्हारी दुआएं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। तुम अपने इस टूटे हुए दिल पर गम ना करो, क्योंकि जिसने इसे बनाया है उस दिल को मोड़ भी सकता है और फिर से जोड़ भी सकता है। तो फिर कभी ये मत सोचना कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ रद्द कर दी। उसने हर पुकार सुन ली है, तो उसने बस अता करने का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। हो सकता है तुम्हारी आजमाइश के आखिरी लम्हात हों। परेशान क्यों होते हो? जो तुम्हारे पास अल्लाह है और वो कुन का मालिक है, मौजों का बादशाह है। गम किस बात का है? जब अल्लाह ने तुम्हें दुआ का इख्तियार दे रखा है तो मांगो तो सही। वो तुम्हें नवाजने के लिए तैयार है। अल्लाह बेखबर नहीं, उसका तो तुम्हारे दिल में बसेरा है। तुम सोचो, कोई तो बात है जो तुम्हारा दिल इतने आंसू बहाने के बाद भी मुतमईन हो जाता है। कुछ तो बेहतर लिखा हुआ है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, इसीलिए तो तुम्हारा दिल सब्र करने पर मजबूर है। वो 2 पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। मौइज़ों की राह तो आखिरी सांस तक खुली रहती है। देखना, जल्द ही अल्लाह तुम्हारे तड़पते हुए दिल को सुकून से भर देगा। देखना, जल्द ही अल्लाह तुम्हारे लिए अंधेरों से उजाले पैदा कर देगा। देखना, जल्द अल्लाह तुम्हारी खाली झोली अपनी रहमतों से भर देगा। जल्द अल्लाह तुम्हारा मुकद्दर लम्हों में बदल देगा। जल्द ही अल्लाह तुम्हारी मर्जी को ही तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। जल्द ही अल्लाह तुम्हारी नामुमकिन दुआ पर कुन कह देगा। जिसने मुकद्दर लिखा है उसके पास मुकद्दर बदलने के भी इख्तियारात हैं। नामुमकिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। अल्लाह की पहुंच में तो सारे मौजज़ात हैं। जो दरवाजे तुम्हें बंद नज़र आ रहे हैं उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारी सोचे हुए रास्ते से थोड़ा अलग हो सकता है। आजमाइश के बाद तुम्हारी दुआओं के लिए कबूलियत का मौइज़ा है। अल्लाह बेखबर नहीं, वो जानता है तुमने उसे कितनी बार पुकारा है। इस तकलीफ के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारे सब्र का बहुत बड़ा सिला है। वो कैसे तुम्हारे दिल को तड़पता हुआ छोड़ सकता है? जिसके एक कुन ने लाखों दिल जोड़ रखे हैं, उसके लिए तुम्हारा मुकद्दर मोड़ना क्या मुश्किल है? जिसने मशरक और मगरिब को मोड़ रखा है, तुम्हें भी समेट लेगा, जैसे उसने दोनों जहां समेट रखे हैं। आजमाइश का वक्त लंबा नहीं हुआ, उसने तो बस तुमसे मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया है। कभी देकर तो कभी लेकर आजमाता है, ये मेरे रब का फैसला है। वो अपने कुन का जलवा सब्र करने वालों को दिखाता है। जब कबूलियत का वक्त आता है और खुदा की मर्जी तुम्हारे हक में होती है, या फिर जब नसीब में लिखा तुम्हें मिलना होता है, तो खुदा फरमाता है कुन फयकून हो जा, और फिर वो हो जाता है। और उस लम्हे आसमान, सितारे, चांद, सूरज, वक्त, किस्मत, हवाएं, बादल, बारिशें, कशिश, कुदरत, कायनात की साजिशें और शायद दुनिया का हर एक ज़रा मिलकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक खींच लाते हैं। खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए वो होकर रहता है जो मंजूर खुदा होता है। जब कुन से फयकून की लड़ी मिलती है, फिर लम्हों में तकदीर बदल जाया करती है। अगर उसने कुन ना कहना होता तो वो तुम्हारा ये इंतज़ार अब तक ख़त्म कर चुका होता। उसकी दस्तरस्त में कुन भी है और फयकून भी। ऐसा कोई काम नहीं जो मेरा रब नहीं कर सकता। जब वो कुन कहता है तो दुनिया की सारी ताकतें फयकून करने के लिए मुतहर्रिक हो जाती हैं। जब तुम अल्लाह की चाहत पर सर झुकाओगे तो फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए भी कुन कह देगा। किसी से मोहब्बत करो तो इतनी पाकीज़ा कि खुदा भी कह दे कुन फयकून। जब वो मौज़े करने पर आता है तो सारी कायनात कुन फयकून की तस्बीह करती है। जब रब कुन कहेगा ना, फिर हर दुआ कबूल होगी। कोई दुख, कोई बेसुकूनी बाकी नहीं रहेगी।
کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جاہ نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے۔ اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر ان کرچیوں کو خود سمیٹتا ہے، وسیلہ نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچاتی ہے، اتنا زور کا کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا، وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ تب بھی جب تم کچھ کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کچھ کہنا نہیں چاہتے، وہ دھڑکنے اور وہ دھڑکنوں کی ہی تو سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ توکل ایسا خوبصورت تعلق ہے جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں بھی اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصل شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کوئی ذات اتنی بااختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت ہر لمحے چاہتا ہے حالات کیسے بھی ہوں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گناہگار بھی ہو تب بھی مدد کے لیے تیار ہے، وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں، صرف دو ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے، بازی کے دانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جاؤ۔ میرے رب کی مثال کوئی ہے ہی نہیں۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے، اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ بھرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے، ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نحو و بدل کتنا اجر ملنا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محبت کا نام لو تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں، توبہ کرو تو پھر سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہیں تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگے تو وہ ہمیں سہارا دے سکے، جیسے
याकूब और यूसुफ ने सब्र की कहानी, और इब्राहिम और इस्माइल की तवक्कल और भरोसे की कहानी, और सबसे बड़ी हदायत तो कुरान है। अल्लाह हमारी सब बातें सुनता है, कभी भी ये नहीं कहा कि जाओ मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता, तुम्हारी दुआ कबूल क्यों नहीं करता। दुआ का कबूल होना या ना होना हमारे ही भले के लिए है। उसके सामने रो भी लो तो वो दर्द को सुकून में बदल देता है। कहाँ मिलेगा ऐसा मोहब्बत करने वाला? बस वही है जो ऐसी मोहब्बत करता है। जानना चाहते हो कि अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं, तो अपने दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत को महसूस करो। जितना तुम उससे मोहब्बत करोगे अल्लाह भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत करेगा। जितना तुम्हारे लिए अल्लाह ख़ास होगा उतना तुम अल्लाह के प्यारे होगे। जितना तुम अल्लाह के करीब रहोगे उतना अल्लाह तुम्हारे करीब रहेगा। अल्लाह ताला को हमारी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसे याद करना छोड़ भी दें तो उससे मोहब्बत करने वाले कम नहीं होंगे। आसमानों के 70,000 फरिश्ते जो हर लम्हे काबे का तवाफ़ करते हैं, और एक फरिश्ता इतना बड़ा है कि उसकी बारी क़यामत तक फिर नहीं आएगी। ज़मीन आसमान की हर चीज़ जिस ज़ात की तारीफ़ में मगन रहती है, वो ज़ात जो अल-नूर है, उस मोहब्बत का नाम ही अल्लाह है। उसे किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बेनियाज है। और तुम्हें लगता है ज़िंदगी बस वहीं तक है। जिसको तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाए, और जो ना मिले तो ज़िंदगी ख़त्म। यह ज़िंदगी तो नहीं थी, ये तो महज अल्लाह की तरफ से तुम्हें आजमाया गया था। और देखो तुम जीत गए। याद है तुम्हें वो सजदा जब तुमने रो रो कर अपनी मोहब्बत को मांगा था खुदा से। कभी तुम दुआ में हाथ उठाते तो कभी खुदा के सामने अपने आंसुओं को छुपा लेते, तो कभी ज़रा सी बात पर टूटकर बिखर जाते, कभी कभार हार कर सजदे में गिर जाते, कभी सब्र के लिए दुआएं मांगते। देखो तुम्हें कहीं ना कहीं वो सब मिल गया जो तुम चाहते थे। खुदा मिल गया, खुदा की मोहब्बत मिल गई, वो सब कुछ जो तुम दुआओं से खुदा से मांगते थे। उन दुआओं के बदले अल्लाह ने तुम्हें कितनी बेहतरीन चीज़ों से नवाज दिया, और वो चीज़ खुद अल्लाह की मोहब्बत है। वो सजदा जो तुम किसी और के लिए करते, अल्लाह ने तुम्हें उस सजदे से अपना बना लिया। सब्र मिल गया, उन तन्हा रातों के बदले बहाए गए आंसुओं का सिलहा मिल गया। तहज्जुद के सजदे में रो रो कर उसने तुम्हें सुकून दे दिया। हाँ, पर तुम्हें अल्लाह ने वो मोहब्बत नहीं दी, क्योंकि तुम्हारे लिए बेहतर थी ही नहीं। उसने तुम्हें इतनी प्यारी चीज़ों से नवाज दिया जो शायद कभी तुमने गुमान में भी नहीं सोचा था। जो जा चुका उसके पीछे भागना कैसा, जिसने समझा ही नहीं तुम्हें, फिर उसके लिए तहज्जुद में आंसू बहाना कैसा। कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है। ये सब तुम्हारा खुद का गिरा बनाया हुआ यकीन है। खुदा से ज़्यादा मोहब्बत तुमने किसी और को दी है, फिर उस पर खुदा को इल्ज़ाम ठहराना कैसा। तुम्हें पता था इस सफ़र में पाँव नहीं, अक्सर दिल थक जाया करते हैं, और मोहब्बत की राह में अक्सर दिल टूट जाया करते हैं। किए गए वादों पर अक्सर दिल बहकाया करते हैं, तो फिर उन सब से खुदा से शिकवा कैसा। संभल जाओ, ठहर जाओ, आहिस्ता आहिस्ता करके खुदा तुम्हारे हर जख्म भर देगा। वहाँ से रास्ते निकालेगा जहाँ से तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो तुम्हें ऐसे समेटेगा जैसे कोई गम तुम्हारे करीब आया ही ना हो। जब कभी हिम्मत हारने लगो तो बस दिल को इतना समझाना कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की रज़ा है, और जो होगा उसमें भी अल्लाह की रज़ा होगी। पता है हम बेसुकून कब होते हैं, जब हम अल्लाह पर इस तरह से यकीन रखते हैं जैसे हमें रखना चाहिए। तकलीफ़, मुसीबत और आजमाइश अगर कोई बुरी शय होती तो अल्लाह कभी अपने अनबिया पर ना भेजता। जो जिस चीज़ को बनाता है उसकी कदर और कीमत भी वही जानता है। तो ये दिल अल्लाह ने बनाया है तो इसकी कदर और कीमत भी वही जानता है। लिहाजा लोगों के पीछे भागकर अपने इस कीमती दिल को बेकीमत मत करें। तुम उससे ताल्लुक़ बनाए रखो, वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है
وہ جانتا ہے تم اپنے اندر ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہے ہو۔ وہ تمہاری ہر چھوٹی چھوٹی تکلیف سے بھی واقف ہے جو تم نے اس کے علاوہ کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ جیسے وہ وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت نے بھی گزر جانا ہے، اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنا کہ یہ دنیا، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کے وعدوں سے سچا کوئی نہیں۔ انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے، اور انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہیں جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب نیت کچھ اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ اپنا درد صرف اور صرف اللہ کو بتاؤ۔ جب درد حد سے بڑھ جائے یا چھوٹی سے چھوٹی مشکل بڑھ جائے، آپ صرف اللہ کو پکاریں۔ اللہ کو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور بتائیں آپ کی کیا چاہت ہے، رات کی ہو یا کسی بھی پہر کی، کیونکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ بس آپ ایک بار اسے رجوع کریں، باقی دل کی بات اور نیت سے وہ واقف ہے، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ سے محبت یہی کہ خود کو اس کے حوالے کرو۔ جب میں اسے سجدہ کرتی ہوں دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دوں۔ ہر اس شے کی خواہش سے دستبردار ہوتا ہوں جو مجھے آپ سے دور کرے، تو کچھ سجدے معمول سے زیادہ لمبے کرتا ہوں، اور میں ان سجدوں کی شدت صرف اللہ جانتا ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجات اور شکایات پر روتے ہیں، اپنے گناہوں، نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ دیکھو آزمائشیں تمہیں اللہ سے ملواتی ہیں، درد تمہیں سجدوں تک لے آتے ہیں، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور ہر مشکل تمہیں جہنماز تک لے آتی ہے۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے قریب ہو جائیں، صبر کرنا سیکھ لیں۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کن وقتوں سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ پہلے وہ ہمیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن ہی نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا بتاتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل۔ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا۔ پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چونٹی کی
خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کی ایک سسکی پر دوڑی چلی آتی ہے، پھر وہ کیسے تمہاری روتی ہوئی پکار پر تمہیں اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے اللہ نے تمہیں وہ نہیں دیا جو تم چاہتے تھے، مگر تم جلد ہی جان جاؤ گے کہ جو نہیں ملا اس کا مل جانا کتنا برا تھا۔ تم جلد ہی سمجھ جاؤ گے کہ شکر کے لیے صبر کتنا ضروری تھا۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس کو تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال کر رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں۔ جو چھین لیا گیا ہاں بہو ویسا ہی دوبارہ بھی مل سکتا ہے۔ جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا یوں صلہ ملے گا کہ تم غم کی ساری کرواہٹ بھول جاؤ گے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو آزمائش اب ختم ہونے والی ہے اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو ٹوٹ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ یقین جانے آپ کی زندگی میں بھی بہت سے خوبصورت لمحات آنے والے ہیں۔ یقین کیجئے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ آج جیسے آپ اپنی تباہی سمجھ رہے ہیں، کل چند سالوں بعد آپ یہ سوچ کر مسکرائیں گے کہ وہ تباہی آپ کی زندگی میں کتنا بڑا سکون لے کر آئی ہے۔ ہمت مت ہاریں، اللہ پر توکل رکھیں اور ایک نئے دن کا آغاز ایک نئی امید کے ساتھ کیجئے۔ انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ آپ کا سورج بھی چڑھے گا اور دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ مسکرائیے کیونکہ رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ آدھی سے زیادہ زندگی تو تب صحیح ہو جاتی ہے جب ہم اس چیز کو اپنے رب پر چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خود کوشش نہ کرو چیزوں کو ٹھیک کرنے کی، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ چیزیں بکھری ہیں تو اسے بکھرنے دو، جب وقت آئے گا تو سمٹ جائیں گے۔ درد ختم نہیں ہو رہا تو رب سے باتیں کرو، اپنے لیے رحم مانگو۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، ایسی سوچنا چھوڑ دو اور بہترین وقت کا انتظار کرو۔ بے شک ان قریب اللہ پاک اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ برا وقت بھی کبھی ٹھہرا ہے کیا؟ وقت تو بدلتا رہتا ہے اور بدلے گا بھی۔ بس صبر کرو، اپنے لیے ہمت مانگتے رہو۔ وہ سن رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے۔ وہ تمہارے بے چین دل کو قرار دے گا۔ یقین رکھو جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو تو صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے۔
یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا اور تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی۔ یقین رکھو اس پر۔ آج تکلیف میں ہے تو صبر کرے، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکون آسمان سے آتا دیکھو گے کہ آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ تم سب کچھ جان جاؤ گے، ہر حقیقت سے، ہر راز سے پردہ اٹھ جائے گا اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ بس پھر تم چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنے محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تو تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلے بناتا ہے جو تم نے اسے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم نے تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگی ہوں۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو، دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی اور عبادت کا صلہ کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس وقت حوصلہ دیتی ہے جب وہ ہر چیز سے ہار چکا ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے ان حالات میں ہوتا ہے کہ اسے لگتا ہے اب سب ختم ہو چکا ہے، اب زندگی میں کچھ بچا ہی نہیں، نہ جینے کی کوئی وجہ ہے اور نہ ہی کوئی مقصد۔ لیکن اس وقت بھی انسان کو جو چیز حوصلہ دیتی ہے وہ امید ہے۔ ایسے حالات میں کچھ لمحوں کے لیے انسان کو خیال آتا ہے کہ اللہ چاہے تو ابھی سب کچھ بدل سکتا ہے، اب بھی سب بہتر ہو سکتا ہے۔ کیا پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے ہی اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو نہ بھول جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے
کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، تو اس آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور دے گا۔ کس نے کہا دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ آپ کی ہر دعا سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، پر ہاں، ہر دعا قبول ہونے میں وقت لگتا ہے۔ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، کچھ دعائیں اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بندے کو بار بار سننا چاہتے ہیں۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تب ہی تو وہ اپنے قرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توکل اللہ کی رسی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کراتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں، تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی تڑپ کو ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازے گا، وہ پھر نوازنے میں زیادہ دیر نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہشات پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یقین رکھو اگر اللہ دل سے دعا کا خیال نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کو پورا ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ راستہ دعا کا ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ تمہارا اس چیز کو ناممکن سوچنا اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو اللہ ہے جس سے مانگنا ہے، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو تمہارا اللہ نہ کر سکے۔ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خوب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ اللہ ہے کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار
ان پر کن کہہ دیں، اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔